لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في مقام آخر ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پوری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبت آدم کے بیٹے سے ہے، اور یہ ایسی محبت ہے کہ یہ کوئی ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خود اللہ تو اسے اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے میرے بندوں سے کتنی محبت ہے، لیکن محبت کے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے آثار محبت کو اتنا ظاہر کیا کہ فرشتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر دھرتی پر اللہ کو کسی سے محبت ہے تو وہ آدم کا بیٹا ہے۔ فرشتوں کے پتہ چلنے کے بعد کائنات میں کوئی شے ایسی باقی نہ رہی جن کو اللہ نے یہ اطلاع نہ دی ہو، یہ بات نہ سمجھائی ہو کہ انسانوں کے علاوہ اے میرے سارے مخلوق، میں نے تم سب کو آدم کے بیٹے کے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ یہ نافرمان ہے تب بھی مجھے محبت ہے، یہ تابعدار ہے تب بھی مجھے محبت ہے، یہ مجھے مانتے ہیں تب بھی مجھے محبت ہے، اور میری محبت کی قسم یہ مجھے نہ بھی مانے تب بھی مجھے محبت ہے، اس لیے کہ میری محبت ان کے ماننے اور نہ ماننے کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ حاضر ہیں؟ میری ان سے محبت ان کے ماننے اور نہ ماننے کی بنیاد پہ تو نہیں ہے۔ اگر اس بنیاد پہ ہوتا تو فرشتوں سے اچھا کون مانتے ہیں؟
کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اگر ماننے نہ ماننے کی بنیاد پہ ہوتا تو فرشتوں سے اچھا کون مانتے ہیں، اور اگر جاننے نہ جاننے کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر فرشتوں سے اچھا کون جانتے، اور اگر عبادت کی بنیاد پہ ہوتا میرے خیال میں وہاں بھی ان کے نمبر زیادہ ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی محبت ہے مجھ سے، آپ سے، اس سے، یہ ان تینوں میں سے کسی ایک بنیاد کی وجہ سے نہیں، وجہ محبت یہ ہے کہ کمار کے پاس ایک آدمی گیا، اس نے پوچھا کہ یہ مٹکا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 50 روپے کا۔ تو کہا میں آپ کو 100 روپے دے دوں گا، یہ ایک مٹکا مجھے دے دو۔ اس نے دے دیا۔ لینے کے بعد وہ کمار کے سامنے بیٹھ کے اس کو توڑنے لگا۔ کمار نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، کیا کر رہے ہو؟ کہا توڑنے لگا ہوں اس کو۔ کہا کیوں؟ میری مرضی، میں نے خرید لیا ہے آپ سے۔ تو کمار نے کہا 1000 روپے بھی دو گے تو نہیں دوں گا توڑنے کے لیے، 50 روپے دو گے پانی بھرنے کے لیے، استعمال کے لیے تو دے دوں گا، اگر وہ بھی نہیں تو مفت بھی دے دوں گا، لیکن اگر میرے سامنے توڑنے کے لیے 1000 بھی دو گے تو مٹکا، زور سے مٹکا۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ کو پیسے چاہیے یا مٹکا؟ کہا پیسے اور مٹکا اپنی جگہ، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو کسی کے ہاتھوں ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کو کسی کے ہاتھوں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ میری جو ان سے محبت ہے یہ ماننے نہ ماننے کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ عبادت اور غیر عبادت کی بنیاد پر، بولو، یہ اچھے ہیں تو میری محبت ہے، برے ہیں تو نہیں، ان کی اچائی برائی کی وجہ سے تو ہے ہی نہیں۔ مجھے تو ان سے محبت اس لیے ہے کہ خلقت بیدیا، کہ جب عرش کے بنانے کا نمبر آیا میری محبت کی قسم میں نے ہاتھ نہیں بڑھائے، جنت کے بنانے کا نمبر آیا میری محبت کی قسم میرے ہاتھ نہیں بڑھے۔ میں نے ساری کائنات کو بنایا، کسی چیز کو بنانے کے لیے میری ربوبیت کے ہاتھ نہیں بڑھے، لیکن آدم کے بیٹے جب تیرا نمبر آیا تو میری محبت نے تقاضا کیا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے بناؤ، تو خلقت بیدیا، پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھ استعمال کر کے آدم کے بیٹے تجھے بنایا ہے۔ اب مجھے تجھ سے پیار نہ ہو تو کس سے ہو؟ اور اگر آپ نہیں سمجھتے تو اتنا تو سمجھتے ہو نا کہ آنکھ بند کر لو، چلو تھوڑی دیر کے لیے یہ مراقبہ کبھی کر لیا کرو کہ میرے سوا کسی کو اللہ نے قد و قامت کے حوالے سے سیدھی قد دے کے بھی پیدا کیا ہے۔ مجھے کتنا پیار ہے تجھ سے کہ تیرے علاوہ میں نے ساری مخلوق کو جھکے ہوئے شکل میں پیدا کیا ہے، جی جھکے ہوئے شکل میں پیدا کیا ہے، اور تجھے میں نے جھکا ہوا پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ میری محبت یہ برداشت نہ کر سکی کہ میرے ہاتھوں کا بنا ہوا کسی اور کے سامنے جھکا ہوا جائے۔ تو ساری مخلوق کو تو میں نے جھکے ہوئے صورت میں پیدا کیا، لیکن تجھے جھکا ہوا دیکھنا میری محبت برداشت نہ کر سکی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میں نے تیرے اندر جھکنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، تو جھک سکتا ہے، لیکن اس صلاحیت کو تیرے اختیار میں دے رکھا ہے، جی
اس صلاحیت کو تیرے اختیار میں دے رکھا ہے، تو چاہے تو جھک جائے، تو نہ چاہے تو نہ جھکے۔ تو وہ اختیار اس لیے دے رکھا ہے کہ اگر میری غیرت یہ برداشت نہ کر سکی کہ تو کسی کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو، تو پھر تجھے بھی چاہیے کہ میرے غیرت اور میرے محبت کا لحاظ رکھتے ہوئے کائنات میں کسی اور کے سامنے میں تجھے جھکا ہوا نہ دیکھوں۔ میری اور تیری انبن، میری اور تیری دشمنی، میری اور تیری محبت کا خاتمہ ان چیزوں پہ نہیں ہوگا۔ بس یاد رکھو میری غیرت اور میری محبت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ بنایا میرے ہاتھوں کا ہو، نقشہ میرا ہو، سٹرکچر میرا ہو، ہنر میرا ہو، تعمیر میرا ہو۔ نہ 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 نہ، اس میں رنگ بھرنے والا بھی میں ہوں، اس کے ایک ایک عضو کو جہاں جہاں فٹ کرنا ہے ان جگہوں کا انتخاب کرنے والا بھی میں ہوں، اور پھر میں ہی اسے نیست سے ہست، عدم سے وجود، فنا سے بقا کی طرف لا کر اسے اتنا اونچا مقام دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی دیکھ بھی لے مجھے تو دیکھنے والا بھی تم سے ہوگا، اور اگر کوئی سن بھی لے مجھے تو سننے والا بھی تم سے ہوگا، اور اگر کوئی محبت کرنے والا بھی تمہیں کائنات میں ملے، میری محبت کی قسم وہ محبت کرنے والا بھی تم سے ہوگا۔ تو میں نے تمہیں محبت میں بنایا ہے، بولے میرے ساتھ، میں نے تمہیں کسی اور بات ہے، اگر تمہاری فطرت خراب ہو گئی تو بخار کی صورت میں پھر ہر اچھی چیز کڑوی لگتی ہے، اور کڑوی چیز اچھی لگتی ہے۔ تمہاری فطرت خراب ہو گئی، میری غیرت نے تو برداشت نہیں کیا کہ میں تمہیں جھکے ہوئے صورت میں بناؤں۔ اب اگر تم جھکتے ہو، جی اب اگر تم جھکتے ہو مال کے سامنے تو تمہاری بے غیرتی ہے، حال کے سامنے تو تمہاری کمینگی ہے، دنیا کے سامنے تو تمہاری کمینگی ہے، جاہ و جلال کے سامنے تو تمہاری بربادی ہے، لیکن میں کم از کم تمہیں کسی اور کے سامنے جھکا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ میری اس غیرت کا تم لحاظ رکھو۔ اب ان ساری باتوں سے ایک بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ کو کائنات میں اگر محبت ہے تو کس سے ہے؟ جی سارے بولو، تاکہ آنے کا جو ہمارا مقصد ہے نا وہ ہمیں مل جائے۔ خانقاہ میں آنے کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میرے دل میں میرے ساتھ بیٹھنے والے کی محبت اس کے لیے پیدا ہو جائے، بس۔ اللہ میرے ساتھ محبت میرے سجدے کی بنیاد پر، میرے تسبیح و تحلیل کی بنیاد پر، بولے میرے ساتھ نہیں کرے گا، جی میرے داڑھی اور پگڑی کی بنیاد پر، بولے یار میرے ساتھ، ہاں میرے حج اور عمرے کی بنیاد پر، میرے علم و عمل کی بنیاد پر اللہ کی قسم نہیں کرے گا۔ اللہ نے اگر مجھ سے محبت کرنا ہے، چونکہ اسے محبت ہے آدم کے بیٹے سے، جی بولو نا سارے، اسے محبت ہے، اگر میں اس کی محبت لینا چاہوں تو مجھے بھی آدم ہی کے بیٹے سے محبت کرنی ہوگی۔ ہاں یہ بھول جاؤ، 20 دروس میرے اس پہ موجود ہے، اس کو بھول جاؤ،
کہ میرے سجدے پہ میرے اللہ کو پیار آ جائے گا. اللہ کی محبت کی قسم نہ آیا ہے نہ آئے گا. سجدہ تو جبرائیل کا ہے، دیکھنے جیسا ہے جی. سجدہ تو میکائیل کا ہے، دیکھنے جیسا سجدہ ہے. ارے میاں تو کہاں اور تیرا سجدہ کہاں؟ اور اگر اپنے سجدے کی حیثیت بھی فرشتوں سے بڑھانا چاہتا ہے، آدم کے بیٹے سے محبت کرنے کے بعد تو سر جھکا، میری محبت کی قسم میں تیرے سجدے کی حیثیت کو فرشتوں سے بھی بڑھا دوں گا. تیرے سجدے بڑھیں گے اور گھٹیں گے اس بنیاد پر. پتہ نہیں میں کب سمجھوں گا تو شوہر ہے، میری محبت کی قسم تیری عبادت تیرے سر سے ایک بالش اوپر اٹھا دوں، مجھے مصطفیٰ کا رب نہ کہو اگر تیری بیوی تجھ سے راضی نہیں. کتنی بڑی بات کہہ گیا ہوں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اب بھی آپ نہیں مانو گے؟ کیا تو مجھے سجدوں سے راضی کرنا چاہتا ہے؟ خالی سجدہ، اگر سجدہ خالی سجدہ ہو، میرے جلال کی قسم ایک فرشتے کا سجدہ ساری انسانیت نہیں ادا کر سکتی. پڑا ہے سجدے پہ، ہزاروں سال ہو گئے سجدہ ہے جی. بولو سارے، ہزاروں سال ہو گئے. تو کیا تیرا سجدہ کیا؟ ہزاروں سال ہو گئے سجدہ ہے، ہزاروں سال ہو گئے رکوع ہے، ہزاروں سال ہو گئے قیام ہے، ہزاروں سال ہو گئے سبحانک اللہم، ہزاروں سال ہو گئے اللہم ربنا، ہزاروں سال ہو گئے. تو 2 منٹ میں 4 رکعت مکمل کر کے پتہ نہیں ہوا پہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. اسے بھی ڈانٹتا ہے تو اسے بھی گالی، تو اسے بھی بکواس، تو اسے بھی تپڑ، تو اسے بھی جھوٹ، تو اسے بھی دھوکہ، اس کے لیے بھی کینہ. اور بڑے مونچھوں کو بل دے کے میں مولوی صاحب ہوں، میں شیخ صاحب ہوں. لعنت برستی ہے. اللہ نے مولوی کی مولویت کو نہیں دیکھنا، پیر کی پیری کو نہیں دیکھنا، شیخ کی شیخی کو نہیں دیکھنا، کسی عابد کی عبادت کو نہیں دیکھنا. اللہ نے صرف ایک بات دیکھنی ہے کہ میرے اس بندے کے دل میں میرے بندے کی میرے لیے کتنی محبت ہے. جھوٹا ہے یہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، جھوٹا ہے یہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. سب کہہ دو صلی اللہ. میں محبت کروں اور آپ اسے چھیڑو. یار کامن سینس بھی یہ تقاضا کرتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے. میں اکثر درس میں فرط محبت میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. آپ حاضر ہیں؟ ابا کسی بات پہ ناراض ہو گئے جی. بولو سارے دیکھیں تاکہ میں آگے چلوں. آپ کو پتہ ہے میری گفتگو روٹین کی تو ہوتی نہیں ہے کہ بالکل تھرو پراپر چینل میں چلوں. میں تو فقیر آدمی ہوں. بس وہ مدینے میں تازہ مال اترتا ہے، وہ یہاں کھانے وال آتا ہے اور پھر خواجہ صاحب سے ہوتے ہوئے یہاں آتا ہے، پھر میری زبان پہ جاری ہو جاتا ہے. میرے اپنے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ تو اللہ آپ کی ضرورت کو دیکھ کے عطا کرے گا، تو آپ حاضر رہا کرو تاکہ اللہ پاک دے اور میں آپ کو تقسیم کروں. یہ تسلی کر لو میرے اپنے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. ہم چابڑی پروش ہے، بس وہ چابڑی وہاں رکھی، بھر کے آیا بیچ دیا، پھر گئے چابڑی بھر کے. ابا کسی بات پہ سارے بولو ابا، بولو بولو بولو. بھائی ایک بات بھی اگر آپ سمجھ گئے تو میری حاضری پوری ہو گئی.
ضروری تھوڑی ہے کہ میں نے تقریر کرنی ہے۔ ابا اگر کسی بات پہ ناراض ہو گئے، بولے یہی وہ بات ہے جو آج ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھو کہ یہ 200 مسائل کا حل ہے اس کی۔ ابا اگر کسی بات پہ ناراض ہو گئے، امی اگر کسی بات پر ناراض ہو گئی، مولانا طارق آپ سے پوچھ لو، امی اور ابو اگر کسی بات پہ ناراض ہو گئے، اب بتاؤ میں کتنے رکعت پڑھوں گا تو ابو راضی ہو جائیں گے؟ بولو یار، سر کیوں ہلا رہے ہو؟ آپ نے ناشتہ نہیں کیا نا، تو کیا میں کر کے بیٹھا ہوں؟ یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ اگر میں بھی بغیر ناشتے کے بیٹھا ہوں تو بولو میرے ساتھ۔ اگر میں بول سکتا ہوں تو پھر آپ کو کیا ہے؟ ہاں، جو مجھ سے زیادہ بوڑھے ہیں وہ نہ بولے، اور جو میرے عمر کے ان پر بولنا فرض ہے میرے ساتھ۔ بھائی ابا اور امی کسی بات پہ ناراض ہو گئے، میں کتنی رکعتیں پڑھوں کہ وہ راضی ہو جائے؟ جلدی بولو نا جی۔ بھائی ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کہے، اس کو ہلاؤ جی، بولو۔ تو یہ دھوکہ نہیں ہے اپنے ساتھ۔ ابا ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنے کے لیے رکعتیں، بولو نا، رکعتیں، بولو بولو، رکعتیں۔ ابا ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنے کے لیے رکعتیں نہیں ہے، وہ بے وقوف انسان۔ ربا راضی ناراض ہو جائے تو اس کو کیوں کر رکعتوں سے راضی کر سکتے ہو؟ جس طرح ابا رکعتوں سے راضی نہیں ہوتا ہے، دیکھیں میری طرف دیکھیں، دنیا بھی دیکھ لے، رب العالمین کی قسم، ربا بھی رکعتوں سے نہیں۔ کہاں بیٹھے ہو؟ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ نے آنکھ بند کر لی کبوتر کی طرح کہ اب میں کسی کو نظر نہیں آتا ہوں۔ نہ نہ نہ، تو سب کو نظر آتا ہے، اسے تو اچھی طرح نظر آتا ہے۔ تو رکعتوں میں اپنے آپ کو اس سے بھی چھپاتا ہے۔ ہاں، تو رکعتوں کے ذریعے مجھ سے تو چھپ جائے گا کہ یار بڑا ولی آدمی ہے جی، بولو نا۔ رکعتوں کی چادر اوڑھ کر مجھ سے تو چھپ سکتا ہے، لیکن کیا وہ تجھے اندر سے دیکھتا ہے کہ یہ کتنا شریف ہے جی؟ تو اندر سے دیکھتا ہے کہ تو کتنا شریف ہے۔ نہ بھائی، نہ 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 نہ، دیکھو آپ کو سمجھنا ہے، مجھ سے بھلے پوچھ لو، لیکن میں سیدھی سیدھی اور صاف بات کہہ دوں، اس داعیے کو یہاں سے نکال دو کہ میرا اور اس کا رشتہ رکعتوں سے ہوگا جی۔ میرا اور اس کا رشتہ رکعت سے نہیں ہے، زکوٰۃ سے ہے۔ کس چیز سے ہے؟ ہاں، زکوٰۃ دے کر پاکی حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ قربانی دو، آپ ہمت کرو، آپ برداشت کرو، آپ صبر کا معاملہ کرو، آپ عفا کرو، آپ درگزر کرو، آپ بخشش کرو۔ اگر یہاں رکعتوں میں کمی ہوئی نا، بھول جاؤ، ساری کائنات کھڑی ہوگی۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بس ساری کائنات کھڑی ہوگی، لین لگا ہوگا، مولویوں کا لین ہوگا، بڑے بڑے پیروں کا لین ہوگا، اور بڑے بڑے شیخوں کا لین ہوگا، اور بڑے بڑے تبلیغ والوں کا لین ہوگا، بڑے بڑے حاجیوں پگڑیوں والوں کا لین ہوگا، اور سارے نفسی 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 میں لگے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اتنے میں اعلان ہوگا، ارے یہ کون لوگ ہیں؟ آواز آئے گی، یہ رکعتوں والے ہیں جی، بولو نا۔ وہ بولیں گے، آواز آئے گی، زکاتوں والے اٹھ جائے۔ وہ جنہوں نے دنیا میں عفا کیا، برداشت کیا، صبر کیا،
شوہر تھا بیوی کو میرے لیے معاف کیا، ساس تھی بہو کو میرے لیے معاف کیا، ابا تھا اولاد کو میرے لیے معاف کیا، پڑوسی تھا پڑوسی کو میرے لیے معاف کیا۔ آواز آئے گی، حدیث سنا رہا ہوں، اٹھ جائے، اٹھ جائیں گے دنیا والوں، یہ ہے وہ لوگ، اٹھ جائیں گے۔ جب اٹھ جائیں گے تو ساری دنیا دیکھ لیں گے، ارے شیخ تو یہ ہے، قطب تو یہ ہے، ابدال تو یہ ہے، اللہ اچھا، اب سارے لگے ہوئے، اب اعلان ہوگا کہ انہیں جنت میں داخل کر دو۔ جی بولو نا، بولو 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 بولو، زور سے بولو یار، شاہد کہ میری بات اتر جائے تیرے دل میں، زور سے بولو۔ انہیں جنت میں کچھ سمجھانے لگا ہوں، بولا کرو تاکہ آپ کو کچھ مل جائے، آنے کا مقصد پالو بس۔ حکم ہوگا جنت میں، بولو نا سارے، حکم ہوگا جنت میں، بولو نا جنت میں، بولو سارے یار جنت میں۔ بھائی وہ جوانی کیسے گزاری، سوال کہاں گیا، علم کہاں حاصل کیا، وہ سوال کہاں گیا، کیسے خرچ کیا، سوال کہاں گیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سوال کہاں گیا، زندگی دی تھی کہاں گزاری، کیسے گزاری، سوال کہاں گیا۔ فرمایا نا نا، جب میرے بندوں سے میرے لیے محبت کر کے آیا ہے، اب قانون بھی میرا ہے اور عطا بھی میری ہے، جاؤ داخل ہو جاؤ۔ اب کیا کرنا ہے میری طرف دیکھیں، ہو گیا معاملہ، عفو والے چلے گئے، درگزر والے چلے گئے، بخشنے والے چلے گئے، عطا والے چلے گئے، سخاوت والے چلے گئے، برداشت والے چلے گئے، وہ سارے شوہر بھی چلے گئے جو ہر بار بیوی کو میرے لیے معاف کرتے تھے اور میں ہر بار عرشوں سے دیکھ کے مسکراتا تھا، وہ بھی سارے چلے گئے۔ یا اللہ اب کیا ہوگا، کہا اب میں تبلیغ والوں سے حساب لوں گا، اب میں نمازیوں سے حساب لوں گا، بولو نا، اب میں، ارے ان میں اگر یہ بھی نہ ہونا وہ بھی دخل الجنہ، اور یہاں بڑے بڑے ہونا، کہاں کھڑے ہو جاؤ ذرا حساب دے دو، مفت کی زندگی توڑی دی تھی، یہاں بڑے بڑے لین میں لگے ہوں گے، بڑے لمبے لمبے تہجد گزار۔ میرے خیال میں اب سمجھ میں آئی ہوگی بات جی، کہ میرے اور آپ کی طرح شیخ صاحب تو لین میں جی، اللہ کی قسم یہ سجدہ جان نہیں چھڑا سکتا ہے، اب بھی نہ سمجھو، جب تک اس سجدے میں محبت الہی کا رنگ نہ بھرا ہو، اب بھی تھوڑا سا تقابل کر کے سمجھا دوں تو سمجھ جاؤ گے، تھوڑے سے قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، قریب، ہمت کرو۔ کیا ہے، میرے خیال میں مجھ سے زیادہ دور سے کوئی نہیں آیا ہوگا، آپ بھائی آگے ہو جاؤ، ٹیک نہ لگاؤ، ٹیک لگا لیں تو اوپر جا کے سو جاؤ۔ قرآن کو سننے کے لیے ٹیک لگا کے سننا انتہائی بے ادبی ہے، اللہ خاک سمجھائے گا۔ کیا اللہ کو ضرورت ہے یا مجھے ضرورت ہے یا میرے شیخ کو ضرورت ہے؟ تمہاری ضرورت ہے، آئے ہو تو اپنا وقت قیمتی بناؤ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سجدے کی دھوکے سے نکل جاؤ، سجدہ سمجھتے ہو نا، زور سے بولو، میرا سجدے سے مراد یہ ہماری ساری عبادتیں
جو مخلوق کو دکھ دینے کے بعد ہم کرتے ہیں. اگر سجدہ صاف ستھرا ہو جائے، کس کا ہے؟ کس کا ہے صاف ستھرا سجدہ؟ ہم میں سے کوئی ہے جو خالص سجدہ کر لے؟ لیکن اگر ہو بھی جائے تو نتیجہ، یعنی ایک آدمی ہے بڑے خشوع اور خضوع اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے میری طرف دیکھے، کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، بولنا بھی حلال، دیکھنا بھی حلال، سننا بھی حلال، سوچ بھی حلال، فکر بھی حلال، دل میں بھی حلال ہی حلال. اب یہ سجدہ کرے تو اس کو خالص سجدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو، اور زور سے. یہ تو میرے خیال میں ہم سب کو نصیب ہے. اللہ اگر ایسے خالص بھی ہو جائے تو نتیجہ فرمایا الساجد یسجد علی قدم الرحمن. سجدہ کرنے والا جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو سر مینار مسجد کے فرش پر نہیں ہوتا، رحمان کے قدموں کے درمیان ہوتا ہے. جی، رحمان کے قدموں کے درمیان ہوتی. یہاں بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس میں لگوں گا تو اپنا موضوع ختم ہو جائے گا، دوسری طرف نکل جاؤں گا. صرف اتنا سمجھانا تھا کہ ساری عبادتوں کا خلاصہ سجدہ ہے، سجدہ ہے، سجدہ ہے. کائنات کی ساری عبادتوں کو اللہ نے سجدے میں جمع کیا ہے. جی، کہاں جمع کیا؟ زور سے. تو قرآن کہتا ہے جب سجدے میں بندہ گرتا ہے وَاسْجُدْهُ وَاقْتَرِبْ، یہ بندہ سجدے میں جانے کے بعد، جی یہ بندہ سجدے میں جانے کے بعد اپنے مولا کو پا لیتا ہے. یعنی گویا سجدہ کرنے والا، جی بولا کرو جلدی نا، گویا سجدہ کرنے والا اللہ کی تلاش میں ہے. جی، سجدہ کرنے والا اللہ کی تلاش میں، اللہ اکبر کا آپ بھی تلاش میں. قیام میں کھڑے ہو گئے سبحانک اللہم، آپ بھی تلاش میں. رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، اب بھی مزہ نہیں آیا، کہہ دو نا سبحان اللہ. نمازی اب بھی پریشان ہے کہ ربا ابھی تک کچھ آثار نہیں، میں پریشان ہوں. تو جب رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو آواز آتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سمع اللہ لمن حمدہ، میں نے تیری فریاد کو سن لیا، میں نے تیری فریاد کو سن لیا. یہ فرط محبت میں کہتے اللہم ربنا ولک الحمد. اے اللہ میں اس قابل تو نہیں تھا کہ میری فریاد سنی جائے، بس یہ شکر ہی ادا کر سکتا ہوں کہ تو مجھ سے نافرمانوں کو بھی سن لیتا ہے. تو یہ سجدے میں جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، جب سجدے میں جاتا ہے، جی جب سجدے میں جاتا ہے تو اسے وہاں اللہ مل جاتے ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ سمجھ گئے بات کو؟ یہ بندہ سجدے میں کس کو تلاش کرتا ہے؟ زور سے. کس کو؟ ہاں ہاں، فرمایا جب تم سجدے میں جاتے ہو میری تلاش میں کہ میں مل جاؤں، میری محبت کی قسم، جب میرا بندہ
میرے کسی بندے سے میرے لیے محبت کرنے جاتا ہے میں اللہ اسے تلاش کرتا ہوں۔ تھوڑا سا فرق سمجھ گئے نا؟ تھوڑا سا فرق سمجھ گئے؟ ایک ہے میرا اس کو تلاش کرنا جی، اور ایک ہے اس کا مجھے تلاش کرنا، ہے نا تھوڑا سا فرق؟ ایک ہے میرا اس سے محبت، جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا تو یہ اظہار ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ بولو نا، زور سے بولو، میں اللہ سے، جب میں داڑھی رکھتا ہوں تو یہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ سے، جب میں عمامہ باندھتا ہوں تو یہ اظہار ہے کہ میں اللہ سے، بولو سارے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں کسی اللہ والے کے پاؤں دباتا ہوں تو یہ اظہار ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اظہار ہے اس محبت کا کہ بندہ اللہ سے کرتا ہے، لیکن جب بندہ کسی بندے کی محبت اور خدمت میں اس کے لیے لگ جاتا ہے تو اوپر سے اعلان ہوتا ہے، میرے بندے وہ جو تو کر رہا تھا وہ تو مجھ سے محبت کر رہا ہے، اور یہ جو تو کر رہا ہے اب میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں۔ تو ان کی محبت سند ہے، ان کی محبت سند ہے، اور ہماری محبت سند نہیں ہے۔ میں محبت کروں تو میں پار لگ جاؤں گا، کیا پتا، لیکن اگر یہ پتا چل جائے کہ وہ محبت کر رہے پھر پار لگ گئے۔ اور کائنات کے وجود کو توجہ چاہتا ہوں بھائی طارق، آپ نے مجھے خود ہی، میں تو ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے چلنا ہوں، بریک آپ نے لگانا ہے، جہاں بھی لگانا ہو مجھے 5 منٹ پہلے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ ورنہ ان بیچاروں کا ناشتہ نا کانے تک پہنچ جائے گا۔ کیوں ہمارا تو کوئی جمع شدہ مال ہے نہیں کہ ختم ہوگا نا؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بے جمع شدہ مال گودام میں ہو تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن بہتے ہوئے سمندر سے کوئی ندی نالی آئی ہو پھر وہ تو ختم نہیں ہوتا ہے نا۔ تو ہمارا تو کنیکشن لگا ہوا ہے، بس وہاں سے آ رہا ہے، اور وہاں کا تو وہاں پر تو برس رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو محبت چاہیے جی، بولو، ساتھ سے اللہ زیادہ نمازوں کا، نفلوں کا، ذکروں کا، سروزوں کا، تہجد کا، تلاوت کا اور اللہ 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 کرنے کا نا 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 نا۔ ساتھ سے بس اتنا مطالبہ ہے، اس بہو سے میرے لیے محبت کرو، میری محبت تیرے لیے واجب ہو جائے گی۔ لیکن ساس کہتی ہے کہ میں 17 حج 13 عمرے اور 15 سال تہجد تو پڑھ سکتی ہوں، لیکن بہو سے تیرے لیے محبت نہیں کر سکتی۔ تو اوپر سے بھی آواز آتی ہے کہ کرتے رہو میری محبت کی قسم، میں تجھے کھانا پینا اوڑھنا بچھونا گھر بچے اولاد سب تو دے سکتا ہوں، لیکن محبت نہیں کر سکتا جی۔ میرے خیال میں سمجھنا چاہیے، اتنی کھلی ہوئی کٹی ہوئی صاف ستھری بات اب میں نہ سمجھوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کرنا ہی نہیں، یعنی میرا اس سے کوئی ہے نہیں تو کرتے رہو۔ میں تو اکثر غصے میں آ کے کہہ دیتا ہوں نماز کیوں پڑھتے ہو، ملنا کچھ نہیں ہے، نماز پہ کچھ ملے گا، ذکر پہ کچھ ملے گا، کتنی یعنی دھوکے والی بات ہے۔ پھر کہتے کہ اللہ پاک نے نہیں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیا اللہ کا فرمان صادق نہیں ہے کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا؟ جی وہ انسان تو ذرا سمجھنے کی کوشش کر،
صحابی رسول فرماتے ہیں لیعبدون ای لیعرفون، عبادت مقصود نہیں، پہچان مقصود ہے. جی پہچان مقصود ہے. جی بولو نا، بولو 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 بولو. جی بولو اور زور سے بولو. پہچان مقصود ہے، عبادت مقصود نہیں. اس لیے کہ ساس نے ہاتھ اٹھایا بہو کے اوپر اور تپڑ مارنے لگی. جی وہ بھی عابدہ یہ بھی عابدہ، لیکن ساس کو پہچان نہیں کہ یہ کون ہے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آیا تھا کہ کسی اور مائی نے کہا بہن یہ تو کرنل صاحب کی بیٹی ہے. ہاتھ وہی رک گیا. جی بولو نا. اب یہ سجدہ قبول ہو گیا، کرنل صاحب کا نام آ کے تو ہاتھ رک گیا. جی ساس کی ٹانگے بولو یار سارے، اور بلڈ پریشر بھی ختم ہو گیا. کتنی منافقت ہے. مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں ذرا تکڑے آدمی کو بلا کے تجھے ایک دو چماٹ لگا کے دیکھتا ہوں تجھے غصہ آتا ہے یا مسکراتا ہے. اب پتہ چل جائے گا تیرا بلڈ پریشر ہے یا تو دھوکہ باز ہے، مغرور ہے، متکبر ہے. سچ کہو، جس لمحے ساس پہچان لے بہو کرنل کی بیٹی ہے، ہاتھ نیچے آ سکتا ہے؟ جی عبادت نے کام کیا یا معرفت نے، پہچان نے کام کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ. جب تک تم پہچانو گے نہیں کہ یہ کون ہے تو تمہاری زبان بند نہیں ہوگی. جی جس دن تمہیں پتہ چلا کہ یہ بھی میرے ساتھ پیار کرنے والے میرے رب کا بندہ ہے، پھر جب تیری زبان بند ہوگی. یہاں لیعبدون سے مراد یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں عبادت کا رنگ ہونا چاہیے. جی بولو نا. تمہارے زندگی کے ہر شعبے میں عبادت کا رنگ ہونا چاہیے. تم دیکھو کسی کو تو انداز عبادت کا ہو، کہہ دو نا سبحان اللہ. تم بولو کسی کے ساتھ تو انداز عبادت والا ہو. تم چلو تو انداز عبادت والا ہو. تم سوچو تو انداز عبادت والا ہو. تمہاری زندگی کے ہر گوشے میں عبادت کا رنگ بنا ہوا ہونا چاہیے. اس لیے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت فرعها فی السماء. سنیے ذرا، اگر علماء ہے تو ان کا بڑا فائدہ ہوگا. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس شعبے میں بھی ہو، تمہاری حیثیت بیٹے کی ہو تو بھی تمہاری زندگی میں رنگ عبادت والا ہونا چاہیے. تمہاری حیثیت ابا کی ہو تو تمہارے اندر عبادت کا رنگ ہونا چاہیے. تمہاری حیثیت شوہر کی ہو تو رنگ عبادت والا ہو. حیثیت ساس کی ہو تو رنگ، اور حیثیت سسر کی ہو تو رنگ، چچا کی ہو، بھتیجے کی ہو. اسی تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اگر زندگی کے کسی شعبے یا کسی لمحے آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس میں عبادت کا رنگ نہ ہو تو اسی سانے ہے تجھ پر لعنت برسنی شروع ہو جائے گی. تو ساس جب بہو کو گالی دیتی ہے یہ عبادت کا رنگ ہوتا ہے نا. بولے یار سارے.
یہ عبادت کا رنگ ہوتا ہے نا، تو اس پر کتنی رحمتیں برسے گی، اور گھر میں ماشاءاللہ کتنی برکتیں ہوگی، اور اس ساس کے بیٹے کتنے خوشحال ہوں گے، اور کتنے باروزگار ہوں گے، اور اولاد کتنی صالح ہوگی ماشاءاللہ، اسی کہ 24 گھنٹے اس پہ لعنت برستی ہے، تو کتنا پیارا گھر ہوگا جی۔ اس پہ وہ گھر، اس گھر میں جادو بھی نہیں داخل ہو سکتا ہے جی۔ استاد جی میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں، تو ذکر بھی کرتی ہوں، تو فلان بھی کرتی ہوں، میں کہتا ہوں ایک بات بھول گئے ہو، بہو کو بھی بکواس کرتی ہو، اصل بات تو بھول گئی۔ میں اتنی دفعہ یہ پڑھتی ہوں تو اتنی دفعہ یہ پڑھتی ہوں، تو مرد ہو تو میں اتنا کرتا ہوں، تو یہ کرتا ہوں، تو 10,000 وہ پڑھتا ہوں، تو 15,000۔ تو میں کہتا ہوں یہ بھی تو بتاؤ نا کہ 5-7 مرتبہ تو کسی کی غیبت بھی تو پڑھتے ہو نا۔ تو بھائی من دودھ کے لیے ایک قطرہ زہر کا کافی ہے جی، بولو نا۔ اور یہ 2 گھنٹے بیٹھے رہے، اور 2 گھنٹے کے بعد چچا کو، بھتیجے کو، ماموں کو، بیوی کو، کسی کو یار یہ تو ایوے ہی ہے، وہ 2 گھنٹے ختم۔ تو بھائی 10,000 مرتبہ وہ تو پڑھتے ہو، تو 5-10 مرتبہ تو یہ بھی تو پڑھتے ہو نا۔ وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ چھوڑنا ضروری ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ پڑھنا ضروری، یہ چھوڑنا ضروری ہے۔ آقا نے یہی سمجھایا صحابی رسول اپنے صحابی کو۔ اس نے کہا دنیا کی پریشانیوں سے، گھر سے جادو نکل جائے، قرضے نکل جائے، بیماری نکل جائے، فتنہ نکل جائے، فساد نکل جائے، لڑائی نکل جائے، بے برکتی نکل جائے، بیٹوں میں نیکی کا رجحان پیدا ہو جائے، کاروبار لگ جائے، اے اللہ کے رسول کو نسخہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، بولے آپ نے، زور سے آپ نے، بولو نا آپ نے، نہ بولا کرو۔ اگر کوئی بولنا بھی ہو تو بولی ایسی ہو کہ عرشوں پہ خدا راضی ہو، فرشوں پہ مصطفیٰ۔ نہ بولا کرو، نہ بولا کرو، نہ بولا کرو۔ ہاں اگر بولنے کی ضرورت ہو تو جملہ ایسا پیارا ہو کہ وہ سنے وہ راضی، وہ سنے وہ راضی، اور بیوی سنے تو وہ بھی راضی، چچا سنے تو وہ بھی راضی، پڑوسی سنے تو وہ بھی راضی۔ اگر زبان کی یہ حالت ہو گئی، بولے نا زبان کی، بولے 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 زبان کی، بولے اتنا قیمتی جملہ بولنے لگا ہوا، بولو گے تو بولوں گا، نہیں تو نہیں بولوں گا جی۔ اللہ اللہ اللہ۔ بس اگر تمہاری زبان کی یہ حالت ہو گئی کیا کہ میں نے بولنا نہیں، بولو نا کہ میں نے بولنا، بھائی آپ کہو گے کہ آپ خود تو کہہ رہے ہو بولو، اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں نے بولنا نہیں۔ بولو بولو بولو، میں نے بولنا، میں نے بولنا، میں نے بولنا۔ اور کیا خوب جملہ کسی نے کہا ہے، جملہ معترضہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، پھر آگے جا رہا ہوں۔ اگر میں اسٹیشن سے کہیں دور رہا تو پھر مجھے اسٹیشن یاد دلا دینا کہ آپ کھانے وال چھوڑ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، وہ فرماتے تھے پہلے سوچو جی۔ پیر والے دن جب میں نکل رہا تھا تو اس سے پہلے صبح میں بھی وہاں درس تھا، تو راستے میں شاید مولانا صاحبزادہ صاحب آئے ہو، وہ تھے، ایک اور ساتھی تھے، راستے میں جائے تو کوئی جملہ انہوں نے کہا کہ یہ مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے جی، پہلے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں محاورے ادھورے ہو گئے، پہلے تولو، بولو پہلے کیا تولنا ہے بھائی، بولو گے تو بعد میں، تول
تول کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. ہمارے بڑوں نے یہ نہیں کیا. ہمارے بڑوں نے کیا پہلے سوچو جی، پہلے پھر تولو. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تولنا کیا ہے، وہ جو سوچا ہے اس کو تول رہا ہوں جی، وہ جو سوچا ہے اس کو. اب پھر بولو. اب یہ موقع ہے بولنے کا، بولو ہے تو بولو. یہ جس کو بولنا چاہتا ہوں مجھے حق پہنچتا ہے اس کو بولوں. یہ جو میں بول رہا ہوں کیا یہ میرا انداز بولنے کا صحیح ہے؟ انداز بولنے کا صحیح ہو، موقع بولنے کا صحیح ہو، اور جس کو بول رہا ہوں کیا مجھے حق بھی پہنچتا ہے اس کے بولنے کا. اب جب میں بولوں گا نا تو اس بولنے سے خوشبو پھیلے گی جی، محبت پھیلے گی. لیکن ہم سوچتے بھی نہیں اور جی بس بولتے ہیں. ہم سوچتے بھی نہیں جی، ہم سوچتے بھی نہیں اور آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں، لیکن میں انتظار کرتا ہوں کہ آپ کی زبانیں کھلیں. ہم سوچتے بھی اور زور سے بولو، ہم سوچتے بھی. اتنی زور سے بولو خواجہ صاحب سن لے اپنے کمرے میں. ہم اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کان لگا کے دیکھتا ہوں کہ لوگ سوئے ہوئے قبرستان ہے یا جاگے ہوئے. مجھے کہتے ہیں تو جب ہم جاگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ صلی اللہ والے کی بھی توجہ ہو جاتی ہے، ان کی زور سے ان کی. تو مرقات میں مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے کہ ان اللہ تعالی ينظر الى قلوب اولیائہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کا نظر کرم 24 گھنٹے اپنے نیک اور صالح اور پیار کرنے والے بندوں کے دل پر جمی ہوئی ہوتی ہے لطف و کرم سے. اللہ کے لطف و کرم کا نظر اپنے نیک بندوں کے دل پر ہمیشہ کے لیے ہمتن اس طرف متوجہ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ اپنے اس نیک بندے کے دل میں کسی کی محبت کو دیکھ لیتا ہے تو لطف و کرم کا نظر ادھر بھی متوجہ کر دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سوچتے بھی نہیں، بولے اتنا سستا نہیں بیچتا سودا. بیٹھے رہیں گے، آپ بھی بیٹھو میں بھی بیٹھو. کچھ لینا ہے تو کچھ لینا پڑے گا، سستا نہیں. میرے اوپر زبردستی تو ہے نہیں کہ آپ نے بولنا ہے. ہم جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس سے بھی اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. آپ مجھے دیکھو میں آپ کو دیکھوں. فرمایا پہلے سوچو پھر ہم سوچتے بھی اور تولتے بھی نہیں جی، تولتے بھی. بریک نہ لگاؤ نا، میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں آپ بریک لگا دیتے ہو. میں نے پہلے کہا میں مال جینون ہوگا، تازہ ہوگا، خالص ہوگا، لیکن ہوگا مہنگا. میں کوئی تقریر تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں رک گیا تو پھر کیا کروں گا. یہ تو وہ رکواتا ہے اور وہ بلواتا ہے. ہم سوچتے بھی دیکھیں اتنی دیر میں 4-5 باتیں میں آپ کو کر لیتا، آپ کا نقصان ہو رہا ہے. ہم سوچتے بھی اور تولتے بھی، صرف بولو نا، صرف یہ علماء سے پوچھو عربی زبان میں بول پیشاب کو کہتے ہیں جی. اور اگر آپ کے گرد و پیش کوئی پشتو زبان والا بیٹا اس سے پوچھو، وہ بھی کہتے ہیں وہ جب پیشاب کرنے جاتے ہیں کہ واڑا باول کو امراضم.
پشتوں میں بھی پیشاب کو بول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور عربی میں بھی پیشاب کو زور سے بولو نا. میرے خیال میں اب تو سمجھنا چاہیے لیکن اب بھی نہیں سمجھ رہے ہو. مجھے بولنا پڑے گا. ہم سوچتے بھی اور تولتے بھی صرف تو یہاں سے پیشاب بھی کرو، یہاں سے الحمدللہ بھی کہو، پھر میری سنتے نہیں. بغیر سوچے بغیر تولے بولنے والا گویا کہ اپنے منہ کے ذریعے پیشاب کر رہا ہے. تیری ایسی یہ پیشاب کر رہا ہے. اگر روحانی معاملات ہو احکام شریعت سے ہٹ کر تو اس کا وضو ٹوٹ جائے. تیری ایسی، اس کا وضو ٹوٹ گیا. یعنی اللہ کے ہاں اس کا وضو باقی نہیں رہا. احکام شریعت کے لیے اس کا وضو ہے، یہ نماز پڑھ سکتا ہے، ذکر تلاوت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بے وضو ہو گیا. جی بولو. شریعت کے لیے تمہارا وضو وہاں سے ٹوٹے گا پیشاب کرنے اگر پیشاب کیا، اور اس کے لیے تمہارا وضو یہاں سے ٹوٹے گا جب تم پیشاب کرو گے. تیری ایسی ٹوٹ گیا، وہ فلان تو یوں ہے ٹوٹ گیا. فلان سے دیکھوں گا یہ کیا کر رہے؟ بھائی تو وضو تو تیرا ہے نہیں. وضو وہ جو اس کو درکار ہے. مفتی صاحب کو، مولوی صاحب کو، شیخ صاحب کو نہیں. تو سب سے پہلے اللہ نے کائنات میں جس چیز کو وجود دیا، 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 وہ نماز نہیں تھا، ذکر نہیں تھا، تہجد نہیں تھا، داڑھی نہیں تھی، پگڑی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھا، وہ تھی محبت. پہلا اعراب اللہ نے جسے وجود دیا وہ محبت ہے. محبت محبت محبت. فرمایا میری محبت نے تقاضا کیا کہ میں تمہیں بنا کے خود کی معرفت کرواؤں. اور جب میں نے محبت کو بنایا، محبت سے بنایا، پھر میری چاہت ہوئی کہ اس محبت کو تقسیم کرنے والا بھی ہونا چاہیے، تو میں نے اس محبت کو تقسیم کرنے کے لیے محمد کو بنایا. جی محبت کو تقسیم کرنے کے لیے بولو نا. ارے نبی کا نام تو پیار سے لو. کس کو؟ محبت کو تقسیم کرنے کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے تھے نا، اللہ یعطی وانا قاسم. وہ محبتیں دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. محبت کو تقسیم کرنے کے لیے جی کس کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ بولو بولو، کس کو بنایا؟ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، میری طرف دیکھے. جب میں نے محبت کو کھولا، جب میں نے محبت کو کھولا تو محمد باہر آیا، اور جب میں نے محمد کو کھولا تو محبت باہر آیا. گویا یہ دونوں ایک چیز ہے. جی جس کو محمد سے محبت ہے، جی بولو نا، جس کو اپنے آقا سے محبت ہے تو اس کے لیے پھر محبت کرنی ہوگی، اس لیے کہ آقا بنے ہی محبت سے ہے. جی آقا بنے ہی محبت سے ہے، بسے ہی محبت سے ہے.
بسائے ہی محبت میں گئے ہیں اور آئے محبت ہی کو تقسیم کرنے کے لیے۔ یوں تو نہیں اللہ نے دعویٰ یعنی مطالبہ کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تم ایمان والے ہو جی اللہ، پھر مجھ سے خوب محبت کرو جی، پھر مجھ سے اسی کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ خوب محبت کی کیا معنی ہے؟ کہا جہاں بھی تمہیں کوئی پتہ چلے جی، جہاں بھی کہیں تمہیں پتہ چلے، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داری میں، اپنے دائیں بائیں پڑوس میں، کہ یار فلان بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، تو تمہیں چاہیے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے نا تو تم فوراً اس سے محبت کرنے لگو جی، تم فوراً۔ تو یہ ہے اظہار، یہ ہے آثار کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے۔ اور مخلوق اور خالق کی محبت میں ایک فرق بتا دوں جی، مخلوق اور خالق کی محبت میں فرق بتا دوں جی، مخلوق اور خالق کی محبت میں بڑے فرق ہے، لیکن ایک آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اس میں بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر مجھے پتہ چلے نا کہ عثمان بھی میرے اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تو میرے ہے نا، میں کوئی سمجھانے لگا ہوں، آپ حاضر نہیں ہیں۔ ہماری اصطلاح ہے کہ اللہ ہمارے ہیں جی، اللہ جیسے مسجد ہمارا ہے، مسجد گھر میرا ہے، جی یہ سڑک تو ہماری ہے نا لیکن گاڑی میری ہے، خبردار۔ تو اللہ بھی مسکراتے کہ گاڑی تو تیری ہے اور اللہ تمہارا ہے، شرم کرو۔ نہیں سمجھے بات کو؟ کیا سمجھاؤں آپ کو؟ جب اللہ کے حضور آؤ نا، مانگو، عبادت کرو، کوئی بات کرو تو یوں کہہ دیا کرو، اے میرے اللہ، اے تو اللہ خوش ہوتا ہے، یہ مجھے اپنا مانتا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری کوٹھی ہے۔ کوئی غلطی سے تو کہہ دے یہ ہماری، تو کب سے میرے ساتھ شریک ہوا؟ ہم گھر میں کسی کو میرے کو ہمارا نہیں ہونے دیتے ہیں، تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کرنے لگا کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ میرا پڑوسی بھی میرے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تو میرے ہے نا، بولے اللہ تو، بولے اللہ تو، اور یار یہ اس سے محبت کرتے ہیں تو مجھے اس سے محبت کرنی چاہیے نا، اس لیے کہ اللہ تو میرے ہے جی، بولے بڑا مشکل ہے یہ جملہ۔ اوکے، اللہ تو میرے ہے بھائی، یہ گاڑی میری ہے، کوئی آدمی لگا ہوا ہے، میں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، میں جانتا بھی نہیں، لیکن اس نے کپڑا لیا ہوا ہے، اس کو صاف کر رہا ہے، مجھے محبت ہوگی کہ نہیں؟ لیکن میری گاڑی کو صاف کر رہا ہے نا، اس کو میری گاڑی سے محبت ہے تو مجھے لا محالہ اس سے محبت ہو جائے گی۔
میں یا تو جیب میں ہاتھ ڈال کے اسے کچھ دے دوں گا یا اسے پوچھوں گا کہ جانا وانا تو نہیں ہے، جانا ہے تو بیٹھو میرے ساتھ۔ یہ محبت کیوں کر پیدا ہوئی؟ کہ وہ ہمارے نہیں میری گاڑی سے محبت کرنے لگی۔ تو جب بھائی یار کوئی اللہ کا بندہ اگر میرے اللہ سے میری گاڑی سے محبت کرے تو مجھے تو پیار ہو جاتا ہے۔ جی حاجی صاحب، جی شیخ صاحب، جی مولوی صاحب، جو میری گاڑی سے محبت کرے اس کے ساتھ تو میری محبت بولو، لیکن جو میرے اللہ کے ساتھ محبت کرے اس کے ساتھ تو ابھی تک میری محبت پیدا نہیں ہو۔ میں کتنا پکا مومن ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں کتنا پکا مومن ہوں، کتنا بڑا شیخ ہوں، کتنا بڑا مولوی صاحب ہوں، واہ! اوپر سے لعنت برستی ہے، نیچے ہمارے دعوے اور قبیت ان میں فرق ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اوپر سے لعنت برستی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں تو میرے ساتھ ابھی تک تمہارے عبادت نے، تمہارے علم نے، تمہاری شیخی نے، تمہارے ذکر نے، تمہارے سے روزے نے، تمہاری داڑھی اور پگڑی نے ابھی تک تمہارے دل میں اتنی بھی محبت میرے ساتھ پیدا نہیں کی جتنی تمہاری محبت تمہاری گاڑی کے ساتھ ہے۔ تمہاری گاڑی سے محبت کرنے والے سے تو تم پیار کرتے ہو، اور تمہارے گھر کی تعریف کرنے والے سے تم پیار کرتے ہو، ارے تمہارے کاروبار کی تعریف کرنے والے سے تم پیار کرتے ہو، کبھی میرے تعریف کرنے والے سے بھی تم نے پیار کیا ہے؟ میں دیندار تو پتہ نہیں میں کیا، تو پتہ نہیں میں شیخ الپلاگ، میں تو کبھی کبھی پٹی سے اتر جاتا ہوں۔ یہ نہیں چلے گا وہاں، شکر ہے یہ نہیں چلے گا وہاں۔ تو کس ادارے کا کتنا بڑا شیخ تھا، وہاں تو صرف ایک بات چلے گی، میرے لیے محبت کتنی کی تھی۔ یہ ساری شیخی بیخی وہاں رکھ دی جائے گی۔ تو جس چیز کا بھی شیخ ہے، یہ شیخی کے جال سے نکل جاؤ۔ اپنے آپ کو تولا کرو۔ اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے کہ نہیں؟ فرمایا تو شوہر ہے، بیوی سے محبت ہو گئی تو سمجھ لو ہو گئی۔ اب بیٹا ہے، ماں باپ سے محبت ہو گئی تو سمجھو ہو گئی۔ باپ ہے، اولاد سے محبت ہو گئی تو سمجھو مجھ سے ہو گئی۔ تو ساس ہے، بہو سے محبت ہو گئی تو سمجھو مجھ سے ہو گئی۔ بہو ہے، ساس سے ہو گئی تو مجھ سے ہو گئی۔ تو سجدوں میں مجھے تلاش کرتا ہے۔ میری محبت یہاں تلاش کرو۔ جی مولانا، ہاں بھائی عثمان، مجھے بتاؤ۔ ہاں بتاؤ مجھے، وہ بات پلے پڑ رہی ہے؟ اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، کیسے پتا چلے گا؟ جس سے اللہ کو محبت ہے اس کے ساتھ میری محبت ہے کہ نہیں؟ تو پہلے میں 15 منٹ بول چکا کہ اللہ کو جبرائیل سے بھی اتنی محبت نہیں جتنی اس نافرمان بندے سے ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو، بالکل خلاصہ آسان بات، اس کے لیے 10,000 مرتبہ درود شریف، تو 3,000 یہ، تو 2 رکعت یہ، تو پہلی رکعت میں 17 مرتبہ قل ہو، تو آخر رکعت میں 29 مرتبہ۔ یہ چکر وکر چھوڑ دو۔ اللہ تمہاری زندگی میں عبادت کا رنگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون۔ میں تمہارے دیکھنے کو نہیں کہ تم دیکھتے ہو، اسے نہیں دیکھتا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھتا کس رنگ سے ہے۔ میں تمہارے بولنے کو نہیں،
میں تو تمہارے بولنے کے رنگ کو دیکھتا ہوں، اس میں عبادت کا رنگ ہے کہ نہیں؟ سچ کہو، جس بولی میں عبادت کا رنگ ہو اس میں گالیاں بہت ہوتی ہے نا؟ جی بولو یار، نہیں ہے تو نہیں بولو، ہاں ہے تو ہاں بولو۔ جس بولنے میں عبادت کا رنگ ہو اس میں گالیاں بہت ہوتی ہے نا، تو بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس میں چغلی بہت ہوتی ہے نا، غیبت، اور اگر ہے تو کیا مطلب؟ ابھی میرے بولنے میں عبادت کا رنگ، ابھی صرف بول ہے، صرف بولو نا، صرف یعنی صرف پیشاب ہے۔ بول تو عربی میں پیشاب کو کہتے ہیں۔ ہاں جی صاحب، خوش ہو جاؤ، 5 منٹ کے بعد آپ کو چھٹی دے رہا ہوں، ناشتہ تیار ہے ماشاءاللہ۔ کچھ تو پلے پڑ گیا ہوگا۔ کہ اللہ کو اپنے سجدے سے اتنا پیار نہیں، بولو میرے ساتھ، میں بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کو نہیں پیار سے بولو تاکہ میں چھٹی دے دوں آپ کو۔ اللہ کو زور سے بولو، زور سے، اللہ کو، اور زور سے، اللہ کو، اور زور سے، اور زور سے، اللہ کو، اللہ کو سجدے سے وہ پیار نہیں جو پیار بندے سے ہے۔ ایک ہے سجدہ، بولو، ایک ہے بندہ، بابا ایک ہے، بولو بولو بولو، ایک ہے سجدہ، جی بولتے جاؤ، مزہ نہیں آیا پیسے واپس کر دوں گا، ٹکٹ فری کر دوں گا۔ بولو، ایک ہے، سارے بولو، ایک ہے، ایک ہے، اور ایک ہے بندہ، جی ایک ہے سجدہ، ایک ہے، ہاں سجدے میں جانے والا اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اور بندے کے پاس جانے والے کو خود خدا ڈھونڈتے ہیں۔ کیا مجھے ڈھونڈنا ہے تو سجدے میں جاؤ، اور خود کو مجھ سے ڈھونڈوانا ہے تو پھر میرے بندے کے پاس جاؤ۔ تو بھائی ہم بھی کوئی کراچی، کوئی کوئٹہ، کوئی خوشاب، کوئی پتہ نہیں کہاں 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 سے اللہ کے بندے عبد ماجد کے پاس آئے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اللہ ہم بھی تو بندے کے پاس آئے ہیں، تو نے خود کہا کہ بندے کے پاس جاؤ تو میں تجھے تلاش کرنا شروع کر دوں گا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہم بھی تو بندے کے پاس آئے ہیں، تو اب جب بندے کے پاس اتنی اللہ نے توفیق دے دی تو اب کم از کم اگر یہ 3 دن بھی ہم یہاں بولے نہیں، جی 3 دن بھی، جی میں ڈر کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ موضوع یہ ہے کہ بولو کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر 3 دن ہم صرف یہ پرہیز کرے کہ ہم، جی بھائی میں نہیں بولوں گا ابھی، کہ ہم، اللہ کی قسم ہماری پچھلی کہانیاں بھی دھل جائے گی، اور آئندے کے لیے بھی اللہ صاف ستھرا ماحول دے دیں گے۔ تو کیا خیال ہے، کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ بولیں گے نہیں، جی سارے بولو، بولیں گے نہیں۔ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، سارے بولو، بولیں گے نہیں تو بولتے جانا۔ پہلے سوچیں گے، پہلے زور سے، پہلے پھر، پہلے پھر، اور اگر میرا بول ہوا تو پیشاب ہے، پیشاب سے گن بنتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔